بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختار شیخ ایک دفعہ پھر عرض کر رہا ہوں، رمضان کے مہینے کی آمد ہے۔ پچھلے مارچ پہ میں نے رمضان کے بالخصوص فضائل پر ایک کیسٹ ریکارڈ کروائی تھی۔ اس دفعہ میں رمضان کے جو اہم مسائل ہیں ان کے سلسلہ میں یہ میسج بھجوا رہا ہوں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اس کو بیان کرنے کی اللہ میاں توفیق دے انشاءاللہ۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے چاروں امام جو ہیں، شافعی، حنبلی، حنفی، مالکی، سب حق پہ ہیں، اور انہوں نے پوری تحقیق کے ساتھ ہر مسئلے پر انکلوڈنگ رمضان پہ بھی حدیث کوٹ کی ہیں۔ تو میں انشاءاللہ ان کی روشنی میں یہ بیان کروں گا، اور اس پہ کوشش پہ یہ ہوگی کہ جو میجورٹی کا ویو ہے وہ کوٹ کروں۔ تو گزارش یہ ہے کہ رمضان جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیوریٹ منتھ بھی تھا، اور آپ کو اس کا شدت سے انتظار رہتا تھا۔ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ ہمیں برکت دے رجب اور شعبان کے مہینے سے، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک پہنچنے کی ہمیں توفیق دے، یعنی ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ تو میری بھی یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو رمضان دیکھنا اور رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ کیا ہے، سحور کی نیت کیا ہے۔ یہ بیسیکلی نیت جو ہے یہ ارادے کا نام ہے، یہ دل میں بھی کی جا سکتی ہے، اور آپ پورے رمضان کی یکم رمضان کو ہی نیت کر سکتے ہیں۔ تاہم اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ آپ کو چھوڑنا پڑ جائے اور کچھ دن کا یا ایک آدھ دن کا گیپ آ جائے، تو پھر آپ دوبارہ جب آپ روزے سٹارٹ کریں تو پھر آپ بقیہ مہینے کی نیت ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں یا روزانہ ہی کر سکتے ہیں۔ باقی جہاں تک یہ دعا ہے جو کہ بڑی عام ہے، اس کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ وہ دعا جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، من شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ سحری کے وقت ہی نیت کرتے ہیں، اور وہ دن چڑھا ہوتا ہے اس رمضان کا، یا اگر ہم رات کو سوتے وقت بھی کرتے ہیں تو اسلامک کیلنڈر کے مطابق نیا دن جو ہے مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں، کہ وہ کل کے روزے کا ذکر ہے، جبکہ ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اس دن کا، تو ایک دن پہلے کا نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے، اور یہ ثابت بھی ہے صحابہ سے بھی، کہ آپ بسم اللہ کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ افطار کی جو دعا ہے کھولتے وقت جو ہے، وہ ابو داؤد سے کنفرم ہے۔ اس میں جب کہتے ہیں کہ اللہم انی لکا سمتو، اے اللہ تعالیٰ میں نے روزہ رکھا، وبکا آمنتو، اور تجھ پہ ایمان لایا، وعلیک توکلتو، اور تجھ پہ ہی توکل کیا، وعلی رزق کا افطرتو، اور تیرے رزق سے میں روزہ کھول رہا ہوں۔ تو یہ ابو داؤد میں بھی ہے، یہ کنفرم ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور کسی وجہ سے نہ بھی پڑھ سکتے تو بسم اللہ بھی پڑھ کے آپ روزہ کھول سکتے ہیں۔ باقی جہاں تک ایک اور دعا جو آج کل عام آتی ہے، وہ ہے ذہب الظمأ، جب پیاس بجھ گئی، فابتلات العروق، اور رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر، اور اجر مل گیا انشاءاللہ، اجر مل گیا انشاءاللہ۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ دعا ایکچولی جو ہے کہ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ دعا افطار سے پہلے کی نہیں ہے، بلکہ افطار کے بعد بھی آدمی دعا مانگ سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ابو داؤد کی جو دعا میں نے کہی ہے اس کو آدمی پڑھے تو زیادہ اچھا ہے۔ اور جو ہے کسی شرعی عذر کی وجہ سے اگر ہم روزہ نہ رکھ سکیں تو کسی دوسرے کو روزہ رکھوا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اس کے سحور کا اور افطار کے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ اب میں آتا ہوں کہ روزہ کن وجہ سے نہیں ٹوٹتا۔
اگر بیماری کی وجہ سے ناک میں، کان میں، آنکھ میں دوائی ڈالیں یا کوئی انجیکشن بخار وغیرہ کو توڑنے کے لیے لگوائیں تو یا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، یا خود بخود اگر الٹی آ جائے تو روزہ نہیں توڑتا، اور اگر عام چوٹ لگ جائے، کٹ آ جائے، خون تھوڑا بہت نکلنا شروع ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بالغ شخص کے نیند حالت رمضان میں، روزے میں وہ ناپاک ہو جائے نیند میں تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کرنے سے یا خوشبو لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یا بھول کر کھانے پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر آدمی کو طاقت کے لیے یا پیاس مٹانے کے لیے انجیکشن لگائے تو وہ ممنوع ہے۔ تاہم یہ جو اوپر چیزیں میں نے کہا ہے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناک، کان اور دوائی ڈالنے کے، تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو افطار کے بعد دوائی ڈالی جائے، لیکن اگر روزہ کے درمیان بھی ڈالی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عورتوں کے متعلق جو ان کو منتھلی سائیکل ہوتا ہے، منسٹریشن پیریڈ ہوتا ہے، اگر وہ شروع ہو جائے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کو اس وقت روزہ توڑ دینا چاہیے اور اس روزے کو بعد میں کمپنسیٹ کریں۔ تراویح کے بطور کی مرض کروں، یہ ایک نفلی عبادت ہے، اور اس کی کوئی تعداد اگرچہ فکس نہیں، آپ اللہ کے لیے نفل پڑھتے جتنے بھی پڑھیں، لیکن حضرت عائشہ سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان یا غیر رمضان میں 8 جو للیلۃ القدر کی معاف کیجیے گا، وہ جو 8 جو نمازیں ہیں قیام اللیل پڑھی تھی، لیکن اس کی تعداد کوئی فکس نہیں۔ خلیفہ عبدالعزیز کے زمانے میں مدینہ میں 36 تک نمازیں جو ہے یہ قیام اللیل کی جاتی تھی، جس کو اب تراویح بھی کہتے ہیں۔ مکہ میں 20 ہوتی ہیں اور 10 کے بعد امام کو تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے کی جاتی ہے 20 تاکہ لوگ جو عمرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ جس وقت مرضی چاہے آن کے اس میں شامل ہو جائے نماز تراویح یا قیام اللیل میں۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ ہم کو جب تراویح پڑھے تو پوری توجہ کے ساتھ پڑھے، اور یہ نہیں کہ وہ اٹھک بیٹھک ہو اور گنتی پوری کرنی ہو اور صرف آدمی کو یہی پتہ لگے کہ جی مولوی صاحب، امام صاحب جو ہے وہ یا لمون تالمون کہتے ہیں تو اب رکوع کا وقت آ گیا ہے، اور رکوع جو ہے وہ اٹھک بیٹھک لگی ہو اور گنتی پوری کی جائے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ہمیشہ پڑھے ترتیل کے ساتھ، تھوڑا پڑھے لیکن کوشش کرے کہ سمجھ کر اور مناسب اور صحیح الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن فلاح وہی پائے گا جس کی نماز میں خاشیت ہوگی، توجہ ہوگی، وہ کرنا چاہیے۔ اور جو ہے مسجد میں نماز پڑھنا ٹھیک ہے، جانا چاہیے تراویح کے لیے، کیونکہ اگر اپنے قرآن کے تلفظ کو ٹھیک کر رہا ہے یا جو ہے قرآن کو سمجھنا ہے تو کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر یہ صرف اٹھک بیٹھک اور گنتی پوری کرنے والی بات ہو اور وہاں پہ امام صاحب اس بلٹ سپیڈ سے پڑھ رہے ہوں اور رکوع اور سجود میں بھی اتنا خیال نہ ہو، تو آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف 3 رات جو ہے رمضان میں یہ قیام اللیل لوگوں کے ساتھ امامت آپ نے کی، اس لیے کہ کہیں یہ لوگوں پر فرض نہ ہو جائے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک نفلی عبادت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ساری عمر اپنے گھر میں نماز قیام اللیل ادا کی، اسی طرح حضرت عمر نے پہلے 3 سال جو تھی وہ قیام اللیل جو تھی وہ گھر میں ہی ادا کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ جب آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ مختلف ٹولیوں میں مسجد میں رات کو قیام اللیل یا جس کو ہم تراویح کہتے ہیں عبادت کر رہے ہیں، تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ سب لوگوں کو ایک امام کے نیچے اکٹھا کیا جائے تاکہ وہ قرآن کا تلفظ ٹھیک کر سکے، قرآن کو سمجھ سکے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے حضرت ابی بن کعب کو امامت دی، لیکن خود وہ گھر میں پڑھتے تھے۔ تو جس سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ آپ
تراویح یا قیام اللیل گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بھلے سے تھوڑی پڑھیں لیکن آہستہ آہستہ اور سمجھ سوچ کر چاہے چھوٹے آیات پڑھیں، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ جہاں تک جو ہے اعتکاف کی بات ہے، تو وہ جو ہے وہ یہ بھی ایک نفلی عبادت ہے، فرض نہیں ہے، اور قرآن میں کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اس کا حکم ہے کہ مسجدوں میں اعتکاف کیا جائے۔ گھر میں اعتکاف جو ہے وہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور حتیٰ کہ جو صحابیہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ بھی مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں، اور مسجد میں عورتوں کا اعتکاف اس صورت میں ہوگا کہ اگر ان کا مناسب تحفظ کا انتظام ہو، ورنہ یہ ایک نفلی عبادت ہے، اور میجورٹی کی رائے یہ ہے کہ عورتوں کو گھر میں نہیں بلکہ اعتکاف کرنا چاہیے۔ باقی آدمیوں کے لیے تو ہے ہی مسجد میں، لیکن پھر میں عرض کروں گا یہ ایک نفلی عبادت ہے جس کا بے انتہا ثواب تو ہے مگر فرض نہیں۔ اسی طرح جو فطرانہ ہے، یہ ایکچولی رمضان کے مہینے میں جو اب سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، یہ چیریٹی جو ہے، یہ فطرانہ جو ہے جب ہم دیتے ہیں، جو کہ صاحب حیثیت لوگ دیتے ہیں غربا کو، تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ سے امید کی جاتی ہے کہ یہ جو ہمیں رمضان میں ہمارے سے کوتاہی ہوئی اس کو پورا اللہ میاں کر دے گا فطرانے کی صورت میں۔ تو فطرانہ جو ہے وہ عید سے پہلے پہلے دینا افضل ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے بعد میں بھی دے دیا جائے تو جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عید کا چاند نظر آنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کے اوپر اس کا فطرانہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو بچہ عید الفطر سے پہلے پیدا ہوگا اس کو فطرانہ اس کا دینا ہوگا۔ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ایک ٹریننگ کا منتھ ہے، اس میں آپ نماز، روزہ اور قرآن اور عمل صالح کی ٹریننگ کے لیے بہترین مہینہ ہے، اور تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ تم پہ فرض کیے گئے روزے اور اس سے پہلے تم بھی تھی، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی سے مراد یہ ہے کہ نماز، قرآن اور عمل صالح پر عمل کرنا شروع کرو۔ یہ نہیں کہ نماز رمضان میں تو مسجدیں بھر جائیں اور بعد میں سستی سے یا مرضی جب جی چاہے نماز پڑھ لی۔ وہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا کہ رمضان آنے والا ہے۔ تو اس کو صرف رمضان تک موقوف مت کریں، بلکہ رمضان کے مہینے میں یہ ٹریننگ لے کر اس کو ساری عمر کے لیے نماز کا پابند بنائیں۔ اسی طرح قرآن جو ہے، یہ قرآن کے متعلق کہا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن جو ہے وہ نازل ہوا، کس لیے؟ ھدی للناس وبینۃ من الھدی والفرقان، یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق ڈالتا ہے۔ تو اس لیے مین جو اس کی اسپرٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اوپر قرآن کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، تو سمجھ تبھی آئے گی جب آپ اس کو قرآن کی آیات کو سمجھیں گے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے اوپر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ قفل کے تالے پڑے ہیں؟ یہ میرے جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ رمضان میں 3-4 قرآن فر کر کے بلٹ سپیڈ سے ختم کرنے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا پڑھیں، بھلے سے رمضان میں ایک قرآن بھی نہ ختم ہو، لیکن جتنا پڑھیں اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پہ عمل بھی کریں، تو یہ اس سے بہتر ہے بنسبت 3 یا 4 یا 2 قرآن ختم کرنے کے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنا 100 نوافل سے بہتر ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ جنہوں نے قرآن کو سمجھا وہ جو کامیاب ہو گئے، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ جو برہمن فیملی کے بانکے لال جو تھے، جو کہ بعد میں ضیاء الرحمن بن گئے، انہوں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا، اور بعد میں کیا ہوا کہ وہ ڈین بنے، فیکلٹی آف حدیث مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب میں بنے۔ اسی طرح جو
پاپ سٹار کیٹ سٹیونز تھے، دنیا میں مشہور تھے اپنے گانوں کی وجہ سے. وہ جب انہوں نے قرآن کو پڑھا تو یوسف الاسلام بنے اور اسلامی اسکالر بن کر آج تک ان کا نام زندہ ہے. ایک اور غلط فہمی جس کے میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث اگرچہ ہے کہ رمضان میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، تو اس کا پھر اس کے باوجود کیا بات ہے کہ ہمارے یہاں دکاندار جو ہے قیمت جو ہے اس کی چیزوں کی دگنی کر دیتے ہیں اور 2 نمبری کے کام ہر جگہ جاری ساری رہتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ رمضان شیطان تو کھلا ہوا ہے. دراصل اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رمضان کا ایک مہینے کا انتظام کر دیا جس پہ تم چاہو تو شیطان کو بے بس کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ خود ہی اس طرف عمل نہیں کرتے تو پھر شیطان کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس کی مثال ایک اس طرح ہے کہ اگر ایک شیر زنجیر میں بندھا ہوا ہو اور آپ اس کو چھیڑتے جائیں اور اس کے نزدیک بھی جائیں تو پھر آپ کو چیڑ پاڑ کر دے گا. اسی طرح اگر آپ نے تقوی اختیار نہیں کیا اور رمضان کا تقدس کا خیال نہیں رکھا تو پھر یہ حدیث جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ ہم غلط سمجھ رہے ہیں. اور اسی طرح رمضان کے مہینے میں جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنے دوستوں احباب سے جو ہے صلح میں پہل کریں، دل سے صلح کریں، کسی کے خلاف نفرت حسد یا نہ پیدا کریں. اور جو اگرچہ بھلے سے آپ نے کتنے بھی روزے رکھے ہوں، جتنے مری حج عمر کی ہو، اگر آپ نے حقوق العباد کا خیال نہ رکھا، کسی کو دکھ دیا، کسی کو نقصان پہنچایا، تو پھر یہ جو ہے یہ روزہ نماز زکوٰۃ کسی کام نہیں آئیں گے. اور اس سلسلے میں سورۃ حجرات کو اکثر پڑھتا ہوں اور یہ رہنمائی کے لیے بہترین چیز ہے. اس میں شروع ہی سے ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، آپ قدم آگے مت بڑھاؤ. آگے مت بڑھو کس سے؟ اللہ یا اس کے رسول سے. یعنی جو اللہ نے قرآن میں فرمایا یا رسول نے، اس سے آگے مت جاؤ. اپنے پاس سے نت نئی ایجادات اور بدعات مت ایجاد کرو. وہ چیز کرو جو میرے نبی نے کی، جو قرآن نے کہا. اور سورۃ حجرات میں ہی بڑی اچھی باتیں ذکر آئی ہوئی ہیں کہ فتبینوا، بغیر کسی تحقیق کے کسی کے جو ہے وہ بری بات کو مت پھیلاؤ، اس کی تحقیق کر لو، ہو سکتا ہے کوئی بات غلط ہو. ولا تجسسوا، ہر معاملے میں تجسس مت کرو کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، وہ اتنی ترقی کیوں کر. تجسس مت کرو، نیگیٹو سینس میں مت لو. ولا یغتب، اور کسی کی غیبت مت کرو، چاہے برا ہے وہ اس کا اپنا عمل ہے لیکن اس کی غیبت مت کرو. ولا تلمزوا، کسی کو تانے مت دو ایسے انڈائریکٹلی. ولا تنابزوا بالالقاب، برے ناموں کے ساتھ مت پکارو، مثلا ایسے نام جس سے اس کو دکھ ہو، مثلا کالا، موٹا، لمبو، چھوٹو، پتلو وغیرہ وغیرہ. تو اور ایسی بات نہ کہے. اور وجتنبوا کثیرا من الظن، ہر قسم کی جو ظن ہے، بدگمانی ہے کہ جو وہ اس نے میرے متعلق ایسا سوچا یا وہ ایسا. اجتنبوا کثیرا من الظن، جو ہر قسم کی جو بدگمانی ہے کسی کے متعلق، یہ مت سوچو، برا ظن من کسی متعلق رکھو، اچھا سوچو. اور فصلحوا، آپس میں ایک دوسرے کی صلح کرو اور کروا دو. اور لا یسخر، کسی کا مذاق مت اڑاؤ کہ اس کی ایسا مذاق جس میں اس کی جو ہو مذاق میں وہ بدگمانی یا بدتمیزی کا پہلو ہو. اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کہا اسی صورت میں، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو یہ کسی کی بغیر تحقیق کے جو ہے برائیاں کرنا، کسی کے ٹو میں لگے رہنا، غیبت کرنا، برے نام سے پکارنا، یہ بالکل ایسے جیسے کہ آپ کسی مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. تو اس سے احتیاط کرو. اور آخری بات جو ہے، زندگی بڑی مختصر ہے. ہمارے بہت سے پیارے جو پچھلے رمضان میں موجود تھے اب ہمارے پاس ساتھ نہیں ہیں، وہ اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں.
اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کریں، حقوق العباد کی خاص طور پر پابندی کریں، کسی کو کسی سے اگر ناراضگی ہے تو وہ دور کریں، اور ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ تعالیٰ اگر ہم زندہ رہیں تو اسلام پہ رہیں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہماری اگر موت ہو تو ایمان پہ ہو۔ میں اللہ کو گواہ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کے خلاف نہیں، نہ میرے دل میں کسی کے خلاف بغض ہے، نہ حسد ہے، نہ ناراض ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے ناراض ہے تو میں انکوالیفائڈ اپالوجی اسے مانگتا ہوں، اور بغیر کسی بحث سے اس سے معافی مانگنے کا طلبگار ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے سے پیار محبت رکھے، آپ کو زندگی اور صحت عطا فرمائے، اور اگلا رمضان انشاءاللہ ہمیں خوشی کے ساتھ دیکھنا نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔